لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال تبارك وتعالى في آخر السورة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه الفاقة أبدا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة الله ربي من كل ذنب سورہ واقعہ کا اول اور آخر آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی کے مختلف پیغامات ہوتے ہیں، اس لیے ہر صورت کے اہل علم نے الگ الگ فضائل بھی ذکر فرمائے اور الگ الگ خصوصیات بھی ذکر فرمائیں۔ سورۃ الواقعہ قرآن کریم کی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مضامین ذکر فرمائے، آج اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرنا آپ حضرات کے سامنے منشا اور مقصد ہے۔ یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر شب سورہ واقعہ کو تلاوت کر لیا اس کو زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہم حصول رزق کے لیے جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں اور پریشان پھرتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ واقعہ کی یہ تاثیر بیان فرمائی کہ رات کو اس کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کو فاقے سے محفوظ رکھتے ہیں، مسلمان کو فاقے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس پر ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، کتابوں میں مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فراش تھے، مرض الوفات کے اندر تھے۔ ان کی عیادت کے لیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حاضری کے وقت کچھ دراہم اور پیسوں کی تھیلی اپنے ہمراہ لائے۔ عیادت فرمائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور یہیں چھوڑ جاؤں گا، اس لیے کرنے سے، اس رقم کو قبول کرنے سے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین ذو الحجرتین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ابن ام عابد تھی، فرمایا ابن مسعود مجھے معلوم ہے
کہ یہ پیسے اب آپ کے کام نہیں آئیں گے، لیکن مجھے یہ بھی تو معلوم ہے کہ آپ کے ورثاء میں بچیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ بچیوں کو باپ کے دنیا سے جانے کے بعد، خاص طور پر وہ بچیاں کہ جن کا کوئی اور سہارا نہ ہو، ضرورت پیش آتی رہتی ہے، لہذا آپ قبول کر لیں آپ کے کام نہ صحیح تو آپ کی بچیوں کے کام تو یہ مال آئے گا، یہ رقم آئے گی، یہ پیسہ آئے گا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کمال توکل تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ امیر المؤمنین، جب سے میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروائی اور جب سے میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ حفظ کروائی، مجھے اپنی بچیوں پر فقر اور فاقے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میری بچیاں انشاءاللہ زندگی بھر وہ پڑھتی رہیں گی اور فاقے سے محفوظ رہیں گی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے سورہ واقعہ کی فضیلت پر صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب صاحب الوسادہ، صاحب المطہرہ، صاحب المسواگ ہے، یعنی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب اور رفیق تھے، سفر و حضر کے ساتھی تھے کہ آپ کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا، بستر ان کے پاس رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو اور طہارت کا لوٹا ان کے پاس رہتا تھا، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی تبلیغ کے وقت بھی اپنے ہمراہ لیا تھا، اور جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا صرف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر ہیں، رازدان ہیں۔ تو یہ تو واقعہ کی فضیلت ہوئی۔ یہ سورۃ الواقعہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہے اور قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کی آیتیں 100 سے کم ہیں، اس سورت کی کل 96 آیتیں ہیں۔ اس آیت کا جو مرکزی مضمون ہے، جو موضوع ہے، وہ ایک ہے، اور وہ ہے روز محشر، لوگوں کی قسمیں اور قیامت کے دن مختلف لوگوں کی منازل، یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ گویا کہ حق تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ روز محشر پوری کائنات کے لوگ، اولین اور آخرین، اربوں کھربوں لوگ، یہ ملینز لوگ جب رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور پیش ہوں گے تو مرتبے کے لحاظ سے، منزل کے لحاظ سے، مستقر کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، ٹھکانے کے لحاظ سے یہ 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ان تینوں جماعتوں کا قرآن کریم نے سورہ واقعہ کی اول میں بھی ذکر کیا اور آخر میں بھی ذکر کیا۔ اول کے اندر ذکر کیا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ ایک جماعت ہے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ یہ دوسری جماعت ہے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ یہ تیسری جماعت ہے جو حقیقت میں پہلی جماعت ہے۔ اور پھر انہی تینوں جماعتوں کا ذکر، ان کے مقام و مرتبے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد حق تبارک و تعالی نے سورہ واقعہ کے آخر میں بھی ذکر فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ یہ پہلی جماعت ہے، اس کا انجام بیان کیا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اور دوسری جماعت وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اس کا انجام فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور تیسری جماعت وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور پھر ان کا انجام فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ 3 طرح کی جماعتیں ہوں گی روز محشر، اور لوگ بھی ان 3 جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ پہلی جماعت جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں السابقون السابقون کہا گیا، اور ان کا دوسرا نام مقربین بھی ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور السابقون السابقون کے بعد فرمایا اولئک المقربون، یہ پہلی جماعت ہے مقربین کی،
جو حق تبارک و تعالی کے مقرب ہیں، درجے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے حق تبارک و تعالی کے قریب تر ہیں، اور ان کو فرمایا گیا سابقون السابقون، یہ سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، یہ فرسٹ ہیں، یہ اول ہیں، یہ سب سے آگے ہیں، اور یہ اپنے اعمال میں اور اپنے دنیا کی محنتوں میں سب کو کراس کر کے آگے نکل گئے، سب سے آگے چلے گئے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آگے چلے گئے یہ کتنے ہوں گے؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں تو بہت ہوں گے، پچھلوں میں تھوڑے سے ہوں گے۔ اس کی مختلف تفسیریں اہل علم نے بیان فرمائیں، 3 تفسیریں میرے پیش نظر ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو مقربین کی جماعت ہے، پہلوں میں جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، پہلوں میں بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، رسل پہلے گزرے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تو دنیا کے اندر شرک بھی نہیں تھا، سارے لوگ ہی مومن تھے۔ تو فرمایا پہلوں میں ایک بڑی جماعت ہے اور پچھلوں میں تھوڑے سے لوگ ہیں۔ قلیل من الاخرین، پچھلوں میں یعنی اس امت میں تھوڑے سے لوگ ہیں۔ لیکن یہ ایک تفسیر ہے۔ مفسرین نے ایک دوسری تفسیر بیان کی، فرمایا کہ یہ جو کچھ فرمایا گیا یہ اس امت کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ مقربین اور سابقون السابقون اور سابقون الاولون اس امت کے مراد ہیں۔ اس امت کے اللہ نے 2 طبقے ذکر کیے، فرمایا ایک حصہ وہ ہے جو اس امت میں پہلے آیا ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں۔ یہ وہ مبارک زمانہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فرمایا کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو ان کے قریب تر ہیں، پھر ان کا جو ان کے قریب تر ہیں۔ جو زمانہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب تر تھا وہ اتنا زیادہ خیر والا تھا، وہ اتنی زیادہ برکت والا تھا، وہ اتنا زیادہ فضیلت والا تھا، وہ اتنا زیادہ مقام والا تھا، وہ اتنا زیادہ طاعات والا تھا۔ اس زمانے میں اتنا زیادہ نیکیوں کا ماحول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی کثرت تھی۔ تو امت کا، حضور کی امت کا پہلا طبقہ، اس میں سے ایک بڑی جماعت مقربین میں سے ہوگی، اور پچھلا طبقہ ان میں سے کچھ لوگ مقربین میں سے ہوں گے۔ اور تیسری تفسیر ابو نعیم کی ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور عجیب ارشاد فرمائی جو ہم سب کو خوش کر دے گی کہ میری امت میں بھی ہر قرن کے اندر سابقون بھی ہیں، اور ہر قرن کے اندر اولین بھی ہیں، اور ہر قرن میں آخرین بھی ہیں۔ یعنی ہر زمانے میں، ہر 1000 سال کے اندر، قرن عموماً 1000 سال کو کہتے ہیں، ہر 1000 سال کے اندر جو پہلا طبقہ ہوگا وہ اولین کا ہوگا، اور جو پچھلا طبقہ ہوگا وہ آخرین کا ہوگا۔ تو ہر قرن کے اولین کا ایک گروہ اللہ کا مقرب ہوگا، اور ہر قرن کے آخرین میں سے کچھ لوگ یہ مقرب ہوں گے۔ یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ نے ان کا انعام بھی ذکر فرمایا، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں کے باغات اور جنتوں میں ہوں گے۔ اور پھر ان کی کچھ احوال بھی ذکر فرمائے، علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں کے بنے ہوئے تختوں پر یہ سہارا زن ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کی جانب رخ کر کے وہ تکیہ فگن ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر بچے وہ آب خورے لے کر اور پانی کے برتن لے کر اور شراب کے پیالے لے کر گھومتے پھرتے ہوں گے، وہ ان کو سرو کر رہے ہوں گے، ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ ایسے خوبصورت بچے، ولدان مخلدون، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی جوان اور بوڑھے نہیں ہوں گے، اور وہ شراب پیش کریں گے، وہ شراب طہور ہوگی، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ پیٹ کا درد ہوگا، نہ بہکیں گے،
اور ایک معنی لا یصدعون کا، نہ سر کا درد ہوگا اس سے اور نہ بہکیں گے۔ دنیا کی شراب میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی شراب کی دو سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے پیٹ میں یا سر میں درد پڑ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ آدمی اس سے بہک جاتا ہے، حواس کھو بیٹھتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ جنت کی شراب ان دونوں کمزوریوں سے پاک ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، پسند کے میوے استعمال کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، ان لوگوں کے لیے ان کی مرضی کا پرندوں کا گوشت ہوگا۔ وحور عین، رفاقت کے لیے موٹی آنکھوں والی گوری رنگت کی بیویاں ہوں گی جو حسن و جمال میں اس سے صاف ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ نے ان کو نیک اعمال کا بدلہ دیا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیم، نہ اس میں وہ فضول گوئی سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات کو سنیں گے۔ یمین ہے دائیں جانب والے، اس وجہ سے کہ ان کو اعمال نامہ دائیں جانب میں ملا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ما اصحاب الیمین، کیا ہی شان ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا۔ ان کے لیے بھی اللہ نے انعام بیان کیا، لیکن یہ ایسا مزیدار انعام اور شاندار انعام نہیں ہے جیسے مقربین کا ہے، لیکن بہرحال جنت کا بہت بڑا مقام ہے ان کے لیے بھی۔ جنت تو ساری کی ساری ہی اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا کہ ان کا مقام کیا ہے، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ یہ کتنے ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا کہ پہلوں میں بھی ایک بڑا گروہ اصحاب الیمین میں سے ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ اصحاب الیمین میں سے ہوگا۔ اور ان کو کیا ملے گا؟ ان کے لیے جو انعامات ذکر کیے وہ دیہاتی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور مقربین کے لیے جو انعامات ذکر کیے وہ وی آئی پی لائف سٹائل اور شہری زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ فی صدر مخضود، تہ بتہ بیریوں کے ڈھیر، وطلح منضود اور تہ بدہ کیلے، وظل ممدود لمبے لمبے سائے، گھنے گھنے سائے، وماء مسکوب چلتا ہوا بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ بہت سے پھل اور میوے، ایسے پھل و میوے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جو نہ کاٹے ہوئے نہ روکے ہوئے، وفرش مرفوعہ اونچے اونچے بستر، انا انشأناہن انشاء ان کی رفاقت حیات کے لیے خاص بیویاں جن کو خاص طریقے سے اللہ نے پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا یہ ایسی بیویاں جو ہمیشہ باکرہ اور کنواری رہیں، عربا اترابا یہ اپنے شوہروں کی ہم عمر اور ان سے پیار کرنے والی، اور یہ ملیں گی اصحاب الیمین کو۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بہت سے لوگوں کی مقدر میں جنت کا یہ مقام رکھا ہے۔ یہ دوسرا گروہ، یہ دونوں جنتیوں کے گروہ ہیں، اور تیسرا گروہ دوزخیوں کا گروہ ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے یعنی وہ لوگ جن کو اعمال نامہ روز محشر بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ دوزخی ہونے کی علامت ہوگی۔ فرمایا ان کا مقام کیا ہے؟ فی سموم و حمیم، یہ لو اور گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، ایسا دھوئیں کا سایہ کہ لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ایسا کیوں ہوا کہ یہ دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، عیاشی کی زندگی گزارتے تھے، منچاہی زندگی گزارتے تھے، فسق و فجور کی زندگی گزارتے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، صرف گناہ نہیں کرتے تھے، گناہوں پہ اصرار کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پہ پکے تھے، جمے ہوئے تھے، توبہ بھی نہیں کرتے تھے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانے والے تھے۔
ایک تو ان کا عمل خراب تھا، دوسرا ان کا عقیدہ بھی خراب تھا. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. عقیدہ بھی بد تھا، قیامت کے منکر تھے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم پھر سے اٹھیں گے، یا ہمارے پہلے باپ دادا پھر سے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے جواب دیا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. بالکل تم اٹھو گے اور مقرر دن پر اللہ تمہیں اٹھائیں گے. اور وہ گمراہو، جھٹلانے والو، جھوٹ بولنے والو اور جھٹلانے والو، تمہارا انجام یہ ہے لآکلون من شجر من زقوم، سینڈ کا درخت تمہارا کھانا ہوگا. فمالئون منها البطون، اس سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر سے گرم پانی پیو گے. فشاربون شرب الہیم، اور پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ پیاسے اونٹ کی طرح یہ جلانے والا پانی پیو گے. ھذا نزلہم یوم الدین، یہی قیامت کے دن ان کی مہمانی ہوگی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. تو یہ اللہ نے 3 گروہ بیان کیے قیامت میں جو لوگوں کے ہوں گے، اور پھر ان کے خلاصے کے طور پر آخر میں بھی پھر ان 3 گروہوں کا ذکر کیا. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. یہ مقربین کا انجام ہے کہ مقربین کا انجام یہ ہے، ان کے لیے فرحتیں ہیں، اور ان کے لیے خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور نعمتوں کے باغات ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے تو سلامیاں ہوں گی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، دنیا میں حق کو جھٹلانے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والے اور گمراہوں کا انجام یہ ہوگا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کی مہمانی گرم پانی کی ہوگی، یہ دوزخ کے اندر داخل ہوں گے. یہ 3 جماعتیں قرآن کریم کا مرکزی مضمون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر فرمایا اور اپنی وحدانیت کو ثابت فرمایا اور قیامت کو ثابت فرمایا، اور خاص طور پر ذکر فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. آگ کی تخلیق کو ذکر کر کے بیان کیا کہ ہم نے اس کو نصیحت بنا کے بھیجا، اور مقربین کے لیے ہم نے نفع کا، مقوین کے لیے یعنی مسافروں کے لیے ہم نے اس کو سامان منفعت بنایا. یہاں خاص طور پر آگ کو مسافروں کی منافع کی چیز ذکر فرمائی. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم سب مسافر ہیں اور دنیا میں آنے والے سب لوگ سفر کے اندر ہیں، اور ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ انشاءاللہ العزیز جنت ہے. دنیا میں تو ہم مسافر بن کے آئے ہیں، 2 دن کی زندگی ہے، پھر چلے جانا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا وہ رہتا ہے جو راہ گزر ہوتا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا میسیج اور پیغام ہے. اللہ نے ان 3 جماعتوں کو ذکر کر کے یہ فرمایا کہ تم پہلی 2 جماعتوں میں سے بننے کی کوشش کرو، تیسری جماعت نہ بننا، اصحاب الشمال میں سے نہ بننا، تم مکذبین میں سے نہ بننا، تم ضالین میں سے نہ بننا. اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کر کے تمہاری خلقت کے اندر خود یہ درس رکھا ہے، یہ سبق رکھا ہے کہ تم اللہ کی توحید کو مانو، قیامت کو مانو اور کامیاب ہو جاؤ. اور اگر تم نے اللہ کی توحید کو نہ مانا اور اللہ کے نبیوں کو نہ مانا اور قیامت کو نہ مانا اور نیک اعمال نہ کیے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.